سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ایک بات معروف ہے، آپ کی سمانے سیرت اور کرامات کی کتب میں، جس میں مثالی کی بات ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، عرض کیا حضرت آج روزہ ہے، افطاری میرے گھر کیجئے. آپ نے قبول فرما لی. افطاری، حضور آج افطاری کے وقت مجھے میزبانی کا شرف دیں، قبول فرما لیے. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، عرض کہ حضور آج میزبانی کا موقع مجھے دیں، افطاری میرے گھر کیجئے. فرمایا اچھا تیرے گھر کروں. تھوڑی دیر بعد تیسرا آدمی آیا، عرض کہ حضور آج افطاری میرے ہاں فرما، مجھے موقع دیں میزبانی کا. قبول فرما لیا. یکے بعد دیگرے 40 آدمی اس دن افطاری کی دعوت دینے آئے اور 40 کے 40 سے وعدہ فرمایا. حاضرین جو مجلس کے حیران ہوئے. اگلے دن جو حاضر، جو دعوت دینے والا میزبان تھا، ہر کوئی فخر کرتا، خوشی کا اظہار کرتا ہوا آیا اور اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہنے لگا اللہ کا بڑا فضل ہوا، کل سرکار میرے گھر تھے، کل میں حضور کا میزبان تھا، کل مجھے خدمت کا موقع دیا تھا. دوسرا آیا کہے کل حضور نے افطاری میرے گھر کی. تیسرا کہے کل حضرت نے افطاری میرے گھر کی. 40 کے 40 یہ کہہ رہے ہیں اور صاحبزادگان فرماتے ہیں کہ افطاری تو اپنے ہی گھر کی تھی، افطاری تو اپنے ہی گھر کی تھی. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جیسے علماء نے بھی ان چیزوں پر گفتگو کی ہے اور بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد جس میں مثالی کے ساتھ تشریف لے جانا تھا. کیا؟ جس میں حقیقی سے تو گھر ہی رہے، مگر اولیاء اللہ کو ایک جسم مثالی ملتا ہے، جس میں اس مثالی جسم سے ایک وقت میں 40 جگہ بھی جانا چاہیں تو تشریف لے جا سکتے ہیں. تو شرف میزبانی ہے، 40 کو عطا کر سکتے ہیں. آپ بات کو سمجھے. ارے ملک الموت ہے، ایک وقت میں چاہے تو 1,00,000 گھروں کا مہمان بن جائے. بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ کہیں جی کل ملک الموت میرے ہاں مہمان تھے، یہ تو کہنے کے قابل، اس کی مہمانی کے بعد رہیں گے تو کہیں گے، وہ تو پھر آپ ساتھ ہی جائیں گے نا. مگر کوئی گھر والا کہے جی کل ملک الموت ہمارے ہاں تھے، دوسرا کہے بھئی آدمی تو ہمارا گیا ہمارے ہاں تھے، بھئی وہ 1,00,000 گھروں میں جا سکتا ہے.